اور تیسرا سوال ہوگا وعن مالہ من این اکتسبہ، کہ مال کہاں سے کمایا، کن راہوں سے حاصل کیا تھا مال کو۔ مال حاصل کرنا یہ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر دنیا کی زندگی گزرتی نہیں ہے۔ اس کی مال کی مثال دنیا کے اندر ایسے ہے جیسے کشتی کے لیے پانی کی مثال ہے کہ کشتی بغیر پانی کے نہیں چلتی ہے، پانی ہوگا تبھی کشتی چلے گی، پانی کے بغیر نہیں چل سکتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے کچھ آدمی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی غرق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مال کی محبت اگر دل کے اندر آ جائے گی پھر یہ آدمی کو لے ڈوبتا ہے۔ یہ ضرورت کی چیز ہے، اس لیے اس کو حاصل کیا جائے ضرورت سمجھ کے، اس کو دل کے اندر نہ آنے دیا جائے، دل کے اندر اس کی محبت کو نہ آنے دیا جائے، بلکہ دل اللہ نے بنایا ہے اپنے لیے، اللہ کی محبت دل کے اندر ہونی چاہیے۔ تو مال کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ کہاں سے کمایا؟ جب مال کی محبت دل کے اندر ہوتی ہے پھر آدمی نہیں دیکھتا ہے کہ یہ حلال راستہ ہے یہ حرام کا راستہ ہے، پھر تو آنا چاہیے جیسے کیسے آ رہا ہو، بس لوٹنے میں وہ لگتا ہے، حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اور جب اللہ کی محبت دل کے اندر ہوتی ہے، مال کی محبت نہیں ہوتی ہے، پھر مال کو یہ چھوڑ دیتا ہے، مال اس کے پیچھے گھومنے لگتا ہے، یہ بھاگتا ہے لیکن اس کے پیچھے پیچھے وہ آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں اللہ نے ان کا فیصلہ کر دیا ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ تقسیم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں جو مقدر میں ہے وہ آدمی کو مل کر رہے گا، اس لیے اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اسباب اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے، وہ ہم اختیار کریں گے، اس کے بعد پھر دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور ہم جو حلال طریقہ ہے اسی کو اختیار کریں گے، چاہے اس میں تھوڑا ہی ہمیں مل رہا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی ہے ہی کیا۔ اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، کہ تو دنیا کے اندر ایسے رہ، ایسے گزر جا کانک غریب، جیسے تو کوئی مسافر ہو، کوئی پردیسی ہو، پردیسی اور مسافر کی طرح یہاں سے گزر جا، یہاں پر بہت زیادہ بوجھ جمع کرنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے۔ او عابر السبیل، یا جیسے کوئی راہگیر ہوتا ہے، راستے سے گزرنے والا ہوتا ہے، اس طرح بن کے زندگی گزارو۔ وعد نفسک فی اصحاب القبور، اور تو اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کر، اپنے آپ کو یہ شمار کر کہ میں مر چکا ہوں، میں قبر میں پہنچ چکا ہوں۔ جو آدمی یہ شمار اپنے آپ کو یہ سمجھے گا میں تو بس قبر میں پہنچ چکا ہوں، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کو زیادہ دنیا سمیٹنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، اس کو ضرورت ہے بس وہ تو ضرورت کا جو سامان ہوگا اسی کا اکٹھا کرنے میں لگے گا، اور جو وقت بچے گا اس وقت کو اللہ کی بندگی میں، اس کی اطاعت میں، اس کی یاد میں لگائے گا۔ صبح سے شام اور شام سے صبح سے دنیا دنیا دنیا، اس کے پیچھے وہ نہیں لگے گا۔ یہی تعلیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں دے رہے ہیں، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل وعد نفسک فی اصحاب القبور، کہ تو دنیا میں ایک پردیسی کی طرح زندگی بسر کر، ایک راہگیر کی طرح زندگی بسر کر، جیسے ایک راہ گزرنے والا ہوتا ہے، تھک جاتا ہے، کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، پھر اٹھ کے چل پڑتا ہے۔ تو بس یہ دنیا کی زندگی وہی ہے کہ سائے تلے تھوڑی دیر بیٹھ گئے، اس کے بعد آگے چل پڑے، آگے منزلیں ہیں اور وہ بڑی زبردست اور بڑی خطرناک منزلیں ہیں، بہت زبردست قسم کی گھاٹیاں ہیں، تجھے ان سے گزرنا ہے، ان کی تیاری میں لگ، اپنے وقت کو ضائع نہ کر۔ تو زیادہ اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، جو زیادہ پڑتا ہے مال کی محبت کو دل میں لاتا ہے، پھر وہ حلال اور حرام کی پہچان کو باقی نہیں رکھتا ہے، اس کی تمیز کو باقی نہیں رکھتا ہے، پھر جیسے آ رہا ہو اس کو حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ سود کا آ رہا ہے وہ لے لیتا ہے، اگر رشوت کا کہیں سے آ رہا ہے اس کو لے لیتا ہے، کہیں جھوٹ بول کر کسی کا حق دبانا پڑے اس کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے، جس طرح ہوتا ہے سمیٹنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جبکہ سود کی حرمت بالکل جو ہے مسلم ہے، حرام ہے، اور سود خور کی سزا جو ہے وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کتنی زبردست ہے۔ قیامت کے دن وہ بالکل ایسے ہوگا، مدہوش ہوگا، پاگل بن کر قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سود خور کے لیے اعلان جنگ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ تو اگر تم نہیں چھوڑو گے سود کو، اگر تم اس کے پیچھے پڑو گے، پھر بھی ابھی لوگ کھاؤ گے سود،
اس کو استعمال کرو گے تو پھر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو رشوت ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا یہ دونوں جہنمی ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن جب آ رہا ہوتا ہے، ہم دفتر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت نہیں سوچتے ہیں کہ کل قیامت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، یہ میں کس چیز کا عوض لے رہا ہوں، جبکہ مجھے تو ملازم رکھا گیا ہے، مجھے تنخواہ مل رہی ہے، اس آدمی کا کام کرنا میری ذمہ داری ہے، یہ مجھے کرنا ہے یہ کام۔ لیکن پھر ہم دفتروں میں جو ہے اپنے جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ان کو چکر کٹواتے ہیں تاکہ کچھ ادھر سے نکلے، اس کے بعد پھر سائن کریں گے، اس کے بعد پھر دیں گے۔ یہ رشوت خور جو ہے یہ مال نہیں کھا رہا ہے بلکہ یہ جہنم کی آگ کے انگارے اپنے پیٹ کے اندر بھر رہا ہے۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، اللہ نے یتیموں کے مال کے بارے میں یہ کہا ہے، یہی وعید ہے حرام خور کے لیے بھی کہ جو حرام کا مال اپنے پیٹ کے اندر ڈالتا ہے اس کے لیے بھی یہی ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کو بھر رہے ہوتے ہیں، آگ کو داخل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت لحم نبت من السحت، کہ جسم کا وہ حصہ، گوشت کا وہ حصہ کہ جو حرام سے پرورش پایا ہو، جو حرام سے بنا ہو، لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وكل لحم نبت من السحت كانت النار اولى به، اور جسم کا ہر وہ گوشت کا حصہ کہ جو حرام سے پرورش پائے، كانت النار اولى به، جہنم اس کے زیادہ لائق ہے، یہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اب بہت ساری چیزیں جن کی حرمت ہمارے سامنے ہے، سود کو سب لوگ حرام سمجھتے ہیں، اسی طرح رشوت ہے اس کو بھی حرام سمجھتے ہیں، کسی کا مال ہم ہڑپ کر جائیں، چھین لیں، غصب کر لیں، اس کو بھی لوگ حرام سمجھتے ہیں۔ اس کی برائی کچھ نہ کچھ ذہن و دماغ میں ہے، البتہ آدمی کسی وقت پاگل ہو جاتا ہے، بالکل عقل سے پیدل ہو جاتا ہے، اپنی عقل کو کنارے رکھ دیتا ہے، پھر سود بھی کھانے لگتا ہے، پھر رشوت بھی لینے لگتا ہے، پھر کسی کی زمین دبا لیتا ہے، کسی کا روپیہ پیسہ دبا لیتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو حرام ہے لیکن ہم اس کو حرام سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کی حرمت ہمارے ذہن و دماغ کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ملازم ہے، 8 گھنٹے اس کو ڈیوٹی دینی ہے، اگر وہ ڈیوٹی میں کوتاہی کر رہا ہے، 6 ہی گھنٹے ڈیوٹی دے رہا ہے یا 5 گھنٹے ڈیوٹی دے رہا ہے اور دیر سے جاتا ہے، جلدی وہاں سے نکل آتا ہے، یہ جو وقت اس نے کم کیا ہے اپنی ڈیوٹی کے اندر، اس کے مد مقابل جو تنخواہ آئے گی یہ تنخواہ بھی اس کے لیے حرام ہے، لیکن آدمی سمجھتا نہیں ہے، اس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم تو ملازم ہیں، جو تنخواہ مل رہی بالکل ہمارے لیے حلال ہے۔ نہیں، اتنا حصہ جو ہم نے ڈیوٹی میں کوتاہی کی ہے اس کے مقابل جو تنخواہ آئے گی وہ حرام ہوگی، اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر اس کو کھانے میں لگائیں گے حرام کھا رہے ہیں، پینے میں لگائیں گے پینا ہمارا حرام ہو جائے گا، اس سے کپڑا خریدیں گے لباس ہمارا حرام ہو جائے گا۔ آج یہی وجہ ہے ہم لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کی تھی، ایک وقت آئے گا لوگ دعائیں کریں گے، لمبی چوڑی دعائیں کریں گے لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا رہنا حرام، ساری چیزیں حرام سے وہ پل رہا ہے، حرام کو استعمال کر رہا ہے۔ فَإِنَّ يُسْتَجَابَ لَهُ، تو کہاں سے اس کی دعائیں قبول کی جائیں گی؟ اس لیے اس طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے۔ اور جو آدمی اپنی ذمہ داری میں، اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کرتا ہے وہ سمجھ لے اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے لیتے ہیں، تنخواہ لینے کے نمبر آتا ہے پوری لے لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ڈیوٹی دینے کا نمبر آتا ہے تب اس میں کوتاہی کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں، یہ بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا وہ یہ خیال نہیں کرتے ہیں، أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کہ ان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور اس دن حساب لیا جائے گا. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ایک بڑے دن میں ان کو اٹھایا جائے گا جس دن سارے لوگ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. اس لیے اپنی ڈیوٹی میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے.